دوستوں، آج جو موقع اللہ پاک نے دیا ہے وہ موقع پھر اگلے سال ہی آپ لوگوں کو ملے گا۔ آج شعبان کی دوسری جمعرات ہے جو کہ شب بارات سے پہلے آ گئی ہے۔ کہتے ہیں جو شخص بھی شب بارات سے پہلے والی جمعرات کو جو شخص بھی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک سارا سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ اگر مقدر کا ستارہ چمکوانا چاہتے ہو، اگر سارا سال رزق چاہتے ہو تو پھر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے ضرور کر لینا۔ آج 11 شعبان جمعرات کا دن ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف بتائے گئے طریقے سے یہ تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ آج اگر کسی کی 80,000 حاجتیں بھی ہیں تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو 11 شعبان جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لو۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو آج شعبان کے مہینے میں دامن پھیلا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دو۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے تو آپ لوگوں کو سارے سال کا رزق، آپ کی جو حاجات کبھی پوری نہیں ہو رہی، سارے سال سے رکی ہوئی حاجاتیں ہیں، اللہ پاک ضرور اس سال اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اللہ والوں، ایک تصوف کی بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب بندہ اللہ پاک کو پکارتا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ یا ربی، جب بندہ یہ صدا لگاتا ہے الحمدللہ یا ربی، تو آسمان سے میرا رب صدا لگاتا ہے ابدی۔ اللہ والوں، یہ وہ صدا ہوتی ہے جو عام کان نہیں سن سکتے۔ جن کو ولایت ملی ہوتی ہے، جو ولایت سے سرشار ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے دوست ہوتے ہیں، وہی ان آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بندہ پکار رہا ہے الحمدللہ یا ربی، تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں اور وہ میرا رب ہے، تو اللہ پاک آسمان سے جہاں پر میرے رب نے اس وقت استوا کرا ہے، قرآن فرماتا ہے وہاں سے ندا آتی ہے کہ یا عبدی، اے میرے بندے۔ اللہ والوں، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی ایمان والا بندہ صرف اس ایک جملے کو سمجھ جائے کہ رب اس کو جواب دے رہا ہے، رب اس کی جو رحمتیں ہیں، جو اس کی شان ہے، وہ اس کے مطابق آپ کو پکار رہا ہے، آپ کے جو سوال ہے اس کو رائگاں نہیں کر رہا۔ یعنی کہ جب بندے نے پکارا الحمدللہ یا ربی، یا صرف اتنا پکارا یا ربی، تو رب نے جواب کیا دیا؟ یا عبدی، اے میرے بندے۔ تو اللہ والوں، یہ بڑی قبولیت والی گھڑیاں ہیں، اور یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شعبان المعظم کے مہینے کا ہی ہے۔ اول تو صوفیہ کرام نے یہی لکھا ہے کہ آپ لوگ سارا سال ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جو آج کے دن کا ہے، جو شب بارات سے پہلی والی جمعرات کا عمل ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اگر چاہتے ہو اپنے مقدر کے ستارے کو عروج پہ جا کے چمکواؤ، اگر چاہتے ہو اپنے نامہ اعمال میں رزق دولت لکھوا لو، اگر چاہتے ہو کہ آپ کو اولاد نرینہ عطا ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کو اولاد سے نواز دے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی پسند کی شادی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ کرائے کے گھر سے آپ کا اپنا گھر ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ پاک مجھے نئی گاڑی عطا فرمائے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی مکمل اور کامل مغفرت کر دی جائے، تو اللہ والوں اس عمل کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ یہ ایام پھر واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہ وقت گزر گیا، پھر اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر یہ جمعرات لاپرواہی میں گزار دی تو ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ یوں سمجھے کہ آپ اپنے ہاتھوں پر، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں اگر آپ نے یہ جمعرات آپ لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دی۔ اللہ والوں، یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے،
اور یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں رب کریم سے مانگنے والے کو 100% گارنٹی سے دیا جاتا ہے۔ گارنٹی لینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے، ہر انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، ماہ شعبان عظمت والے مہینے کے ساتھ ساتھ درود پاک کی سالگرہ کا مہینہ بھی ہے۔ تمام عاشقان رسول کو کملی والے آقا کا مہینہ بہت 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 مبارک ہو۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے پیارے محبوب کے مہینے میں رب کے امتی بن کر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آج انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا باوقار وظیفہ جو میں آج آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جس گھر سے نحوستیں، جس گھر سے بیماریاں، جس گھر سے پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج میری وہ بہنیں، آج میرے وہ بھائی جو فاقوں میں، غربت میں مبتلا ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے تو اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آج 11 شعبان جمعرات کے دن شب برات سے پہلے والی جمعرات آ چکی ہے۔ دوستوں، شب برات سے پہلے موقع مل رہا ہے کہ رب کریم سے مانگ لو، کیا مانگنا چاہتے ہو۔ شب برات کی رات جب ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہو جائے گا، ہر انسان رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا شروع کرے گا، وہ ذات جس بندے سے راضی ہو جائے گی، اس رات اس بندے کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، مانگنے والے کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، مانگنے والے کی نسلیں شاد ہو جائیں گی، گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ ابھی موقع ہے، شب برات سے پہلے والی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتا ہے تو آج اس خاص وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر یہ 1 منٹ کے وظیفے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، گھر بیٹھے بیٹھے فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ دن بڑی قبولیت کے لیے ہے۔ یہ وقت اتنا خاص ہے کہ اس لمحے میں مانگنے والے کی نہ شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جاتی ہے پھر چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ماہ شعبان کا مہینہ جو سال میں ایک بار آتا ہے، جمعرات کے دن کی فضیلت و برکت تو ویسے ہی بہت زیادہ ہے، لیکن جب شعبان کی جمعرات آتی ہے، پھر شب برات سے پہلے آ جاتی ہے، پھر اس جمعرات کے دن مانگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو، بے روزگار ہو، روزگار لے لیا جائے گا، روزگار مل جائے گا۔ آپ کے گھر میں ایک دانہ کھانے کو نہیں، آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، بہترین رزق کا غیب سے انتظام ہو جائے گا۔ اگر آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، بیماری پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یقین کامل کے ساتھ مریض خود پڑھ لے یا مریض کے قریب بیٹھ کر آج کا وظیفہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی بیماری ریشے ریشے سے نکل کر بھاگے گی۔ اگر کوئی بندہ قرض کے بوجھ میں مبتلا ہے، آپ کسی بھی وجہ سے قرض کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے ابھی آپ لوگ 11 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مایوس ہے، کسی طرف سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف در بدر کے جو دروازے ہیں سب کے سب ہر در بند ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہے، جو موت کو ترجیح دے رہا ہے، ایک بار مرنے سے پہلے 11 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر تو دیکھو، یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کے تو دیکھو میرے بھائیوں میری بہنوں۔ پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے تمام مسائل غیب سے ختم ہو جائیں گے۔ آج رب کو منانے کا دن ہے، آج رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ یہ خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں
میں حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یقین کیجئے یہ جو گھڑیاں ہیں اتنی قبولیت کی ہیں۔ آج شعبان کے مہینے میں جمعرات کا دن ہے۔ اگر آپ کی 80,000 حاجتیں بھی ہیں تو وہ اس وظیفے کو پڑھنے سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ چاہیں تو ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں اور رب کریم سے ان حاجات کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ آپ کی 80,000 حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آ رہا وہ 11 شعبان جمعرات کے دن 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر تو دیکھیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 11 شعبان جمعرات کا دن آ جائے تو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لینا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ موقع ہر کسی کو دیا جاتا ہے۔ ہر کسی کی قسمت میں ایک موقع ایسا ضرور آتا ہے جب وہ رب کریم سے مانگ کر یا تو عروج اور ترقی کے سب سے عمدہ درجے پر چلا جاتا ہے یا پھر لاپرواہی اور کوتاہی سے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے۔ آج شعبان کے مہینے کی جمعرات ہے، شب برات کے قریب جمعرات آ چکی ہے۔ رب کی ذات آخری آسمان پر تجلی آ رہی ہے اور اس کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں کہ مانگنے والا ہے کوئی جس کی حاجت پوری کروں، کوئی بے روزگار ہے جسے روزگار عطا کروں، کوئی بے اولاد ہے جسے اولاد عطا کروں، کوئی تنگ دست ہے جسے رزق اور دولت سے مالا مال کر دوں۔ اللہ والو، آج نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ ایک وہ وقت ہے پھر میں اور آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے مسائل کا خاتمہ ہو جائے، غیب سے مدد آ جائے، اور ایک وہ وقت ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، عمرہ اور حج کو جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر مانگتے ہیں۔ آج رب خود آخری آسمان پر آ رہا ہے، فرما رہا ہے کوئی مانگنے والا بڑا ہے تو مجھے بتائے، کوئی مانگنا چاہتا ہے تو مانگے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رب کی صداؤں کو لاپرواہی میں گزار دیتا ہے۔ اور جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، یقین کیجئے گا حالات تو اس کے ایسے بدلیں گے، تقدیر اور اس کے مقدر کے ستارے ایسے چمکیں گے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ آپ جمعرات کے دن جو بھی وظائف پڑھتے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج 11 شعبان جمعرات کے دن کا یہ خاصم خاص اور مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اس سے پہلے 11 شعبان جمعرات کے دن کی خصوصی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، آج جو کوئی منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھا ہوا ہے، مولا تو دلوں کے نیک جائز حاجات کو جاننے والی ذات ہے۔ آج ہم سب کی حاجات کو غیب سے پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، بند تقدیر کے تالوں کو کھول دے، قرض کے دلدل سے نکال دے، ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنا دے۔ اے میرے مولا، تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ کسی اور سے مانگے تو تو ناراض ہوتا ہے۔ آج ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ جو ماں پریشان ہے کہ اس کا بیٹا اس سے بدتمیزی کرتا ہے، جو باپ پریشان ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بات نہیں مانتا، اے میرے پروردگار، ان بیٹوں کو، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو استقامت عطا کر دے،
उन बच्चों को, बेटी बेटियों को फर्मा बरदार बना दे। मौला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चला, उस रास्ते पर चला जिस पर तूने इनामात फरमाए, और तू उस रास्ते से हम सबको बचा जिस पर तू गज़बनाक हुआ। ए मेरे मालिको मौला, जब हम लोग मर जाएंगे, जब आंखें बंद हो जाएंगी, जब नाकों में रुई भी ठूस दी जाएगी, जब पाँव के अंगूठे भी बांध दिए जाएंगे, जब जिस्म पर पहने हुए भी कपड़े उतारे नहीं काटे जाएंगे, मेरे मौला तो उस वक्त रहम करना जब हमें कफन दिया जाएगा, जब हमें कब्र में उतारा जाएगा, उस वक्त तो हम पर रहम फरमाना। जब कब्र भी अपने अंदर समा लेगी और मेरे मालिक मौला मुनकिर नकीर आ जाएंगे, तो उस वक्त हम पे रहम फरमाना। मेरे मौला बहुत आजिज़ हैं, बहुत लाचार हैं, बहुत बदकार हैं, बहुत बेकार हैं, हर तरह से बेकार हैं, लेकिन मेरे मौला बंदे तेरे ही हैं। इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले, इन निकले हुए आंसुओं की लाज रख ले। मेरे मौला तेरे प्यारे हबीब का महीना है, कमली वाले आका का महीना है। इस महीने के अंदर हमारी तकदीर को सवार दे, हमारे नामाए अमाल को, जितने भी गुनाह हैं उसके अंदर उन सब को मिटा दे, सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मिटा दे। मेरे मौला अगर हमारी पकड़ हो गई, अगर तूने पकड़ लिया मेरे मौला, तेरी पकड़ बड़ी सख्त है। मेरे मौला बेशक हम तुझको तुझसे ही मांगते हैं। मेरे मौला तौफीक तेरी ही है जो ये हाथ उठे हुए हैं, तौफीक तेरी ही है जो वीडियो देख रहा है, तौफीक तेरी ही है जो ये मुंह चल रहा है, तौफीक तेरी ही है जो ज़बान हिल रही है, सब कुछ तेरी ही है। महीना तेरा, बंदा तेरा, ज़बान भी तेरी, हर चीज़ तेरी। मेरे मौला तू इन अल्फाजों की लाज रख ले, हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तू तो मुसब्बिबल असबाब है, तू असबाब पैदा फरमा दे। मेरे मौला एक हदीस का मुताला कर रहा था, तेरे नबी का एक कलाम था, उसको पढ़ रहा था। बेशक वो हक बात है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम तुझसे मांगता है तो फरिश्तों को कहता है फ़ौरन दे दो, मुझे इसकी आवाज़ नहीं सुननी। और जब कोई मुसलमान, कोई ईमान वाला मांगता है तो फरिश्तों को कहता है, फरिश्तों को फरमाता है कि अभी इसको ना देना, इसका ज़िक्र मुझे पसंद है। मेरे मौला हमारे ज़िक्र को भी पसंद फरमा। बेशक देर से दे, लेकिन दे ज़रूर। बेशक अपना बना के रख, बेशक मखलूक की मोहताजगी से हमें बस दूर कर दे। मेरे मौला अपना मोहताज बना ले। वो ज़बान अता फरमा जो तेरा ज़िक्र फरमाए, उन कामों से बचा जिससे तू नाराज़ होता है। तेरे नाराज़ करने वाले जो भी काम है, बस उस काम से हमें अपनी पनाह में ले ले। शैतान के शर से निजात अता फरमा दे मेरे मौला। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों कमेंट सेक्शन में कोशिश करा करें कि आमीन लिख दें, क्योंकि और अपना नाम भी लिख दें, ताकि दुआओं में आप लोगों का नाम भी शामिल किया जाए। क्योंकि हमारी एक महफ़िल होती है जिसे हम दुरूद पाक की महफ़िल कहते हैं। कोशिश करा करें 101 बार दुरूद पाक पढ़ के आप लोग अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखा करें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी फरमाएगा। तो अल्लाह वालों अब अमल की तरफ चलते हैं, अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं कि आपने अमल किस तरीके से करना है। बावुज़ू हालत में आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं, आँखों को बंद करें, जो हाजात है तसव्वुर करें। दुरूद पाक अव्वल आखिर आप लोगों ने 11-11 बार पढ़ना है। कोई सा भी पढ़ लें, कोई मुज़ायका नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना पढ़ लें, बस 11 बार की तादाद पूरी कर लें, सिर्फ 11 बार पढ़ लें। जब 11 बार आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने कौन सा अमल करना है, अब आप लोगों ने कौन सा वजीफा पढ़ना है, बस इसको आप लोग ध्यान से समात करें और कोई गलती खुदारा कोई गलती नहीं करिएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी आंखों को फौरी तौर पर बंद करें। जो आपके मामलात हैं, जो आपकी हाजात हैं, उन सब को तसव्वुर में लाना शुरू कर दें। जब आपका तसव्वुर बन जाए, उसके बाद आप लोग आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लें, यानी कि ताउस और तस्मीहा 3 बार पढ़ लें। अब पहले नंबर पे जो आप लोगों ने वजीफा पढ़ना है, ये मेरे रब का नाम है, ये रब करीम के नाम है, सिफाती नाम है। रब करीम के इस नामी इसमें गिरामी को आप लोग पढ़ लें। और जो इंसान भी तंग दस्तियों से निकल कर शोहरत की तरफ ले जाना चाहता है, जो जाना चाहता है, आज हर कोई चाहता है कि वो
جہاں بیٹے اس کو عزت اور شہرت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ہر کوئی آپ کی بات سنے، ہر کوئی آپ کے پیچھے آگے گھومے، تو اس کے لیے آج رب کریم کا یہ نام پڑھ لو، آپ کے نصیب میں عزتیں لکھ دی جائیں گی۔ اور وہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا عزیزو، یا عزیزو، ایک عزت دینے والے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا عزیزو، ان کو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا شروع کر دیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو ایک بار ہوا، یا عزیزو 2 بار ہوئے، اس طریقے سے 11 بار کی تعداد کو مکمل کر لیں۔ توجہ فرمائیں اور دھیان سے پڑھیے گا۔ جب آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، قرآن پاک کی صرف یہ ایک آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 ہوا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 ہوئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 ہوئے۔ آپ کو اس طرح سے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، کسی کی محتاجگی سے اگر محفوظ ہونا چاہتے ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ان کلمات کو، مبارک کلمات کو، اس قرآنی آیت کو پڑھ لو۔ جس کسی نے بھی اس آیت کو پڑھا اس کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے غیب سے ہی دے دیا جاتا ہے۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ رزق اور دولت کے خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج شب برات سے پہلے والی جمعرات کے دن 11 شعبان قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر دیکھیے گا، توجہ کیجئے گا، پڑھنے کا انداز، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والوں، یہ وہ کلمات ہیں کہ جب آپ لوگ 11 شعبان کو پڑھیں گے، چاہے فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جب وقت ملے، کوئی قید نہیں ہے، سفر میں ہو یا پھر دکان پر ہو یا گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں پر بھی ہیں آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ میرا رب آپ پر وہ انعامات فرمائے گا، وہ انعامات فرمائے گا کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اوالو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پوری ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، نہ 101 بار، نہ 99 بار، صرف اور صرف 100 بار پوری تعداد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کمپلیٹ کر لیں۔ اور تصور یہ ہونا چاہیے کہ آپ پر چھم چھم رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران۔ اللہ والوں، یہ ضد کرنے والا دن ہے، رب سے ضد کرنے والا دن ہے، اور رب آپ کی ضد کو لازمی اپنے حجاب عظمت میں قبول فرمائے گا۔ اللہ والوں، یوں تو سب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، سب لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں لمبے لمبے، لیکن اب تو وہ دن آ گیا ہے کہ رب خود تجلی فرما رہا ہے پہلے آسمان پر، اور وہ خود آگے کہہ رہا ہے کہ آ میرے بندے مانگ مجھ سے، رب صدائے لگا رہا ہے۔ اللہ والوں، ان گھڑیوں کو جانے مت دینا، غفلت میں مت گزارنا، قسم سے بہت پچھتاؤ گے۔ میں قسم کھانے کا عادی نہیں ہوں، میں قسم نہیں کھاتا، لیکن میں آپ لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے گزارا نا تو یقین کریں، بہت پچھتائیں گے۔ لاپرواہی مت دکھائیے گا۔ رجب کا مہینہ رخصت ہو گیا، ہمیں اس کی قدر و قیمت ہم جانتے ہیں کیا تھی۔ لوگوں کے جو کمنٹس آتے ہیں، جو ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں، لوگ سسکتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ اب کیا کریں کہ انہوں نے وقت ضائع کر دیا، وہ جو لمحات تھے وہ ضائع کر دیے، لیکن وہ بیج بونے والا مہینہ تھا، وہ رب کا مہینہ تھا۔ یہ تو فصل کی آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، کاٹنے کا مہینہ اگلا آئے گا، رمضان الشریف کا آئے گا، وہاں پر پھل ملنا شروع ہوگا۔ اللہ والو، ہرگز بھی ان لمحات کو ضائع مت کرنا۔ نامہ اعمال میں اگر گناہ رہ گئے نا، اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ تصور کرو کہ تم نے کسی لڑکی پر بری نگاہ ڈالی، نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا، رب نے پکڑ لیا حشر کے میدان میں کہ تو نے میری اس فلاں میری بندی پہ نظر ڈالی تھی گندی، کیا جواب دو گے؟ شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گے۔ آج معاف کروا لو، آج وقت ہے، آج وقت ہے، معاف کروا لو، رب کو راضی کر لو، رب راضی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ مکھی کے سر کے برابر، مکھی کا سر کتنا سا ہوتا ہے، صرف ایک آنسو اتنا نکال دو، رب راضی ہو جائے گا۔ اتنا غفور و رحیم ہے، اتنا محبت کرنے والا رب ہے، اتنا شاندار رب ہے، اور ہم پھر بھی نہیں مانگ رہے، ہم غفلت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ والو، غفلت مت کرنا، غفلت مت کرنا، غفلت مت کرنا، میں بارہا آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ والو، آخری وظیفہ جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، جو آخری عمل ہے، وہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔
اللہ والوں سورۃ الکوثر یہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس عمل کی بنیاد ہے سورۃ الکوثر جو آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے 11 مرتبہ پڑھیے گا جو طریقہ بتائیں. تیسرے نمبر پہ جب یہ پڑھ لیں آسمان کی طرف اپنا سر اٹھائیں اور کہیں یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو. سر جھکائیں, دل کی طرف دیکھیں, اللہ اکبر 11 بار کہیں, آسمان کی طرف منہ کر کے کہیں یا رحمانو. پھر آپ لوگ اپنا سر نیچے کریں, اپنے دل کی طرف دیکھ کے اللہ اکبر کہیں, اللہ سب سے بڑا ہے. پھر آپ لوگ درود پاک پڑھ کے اپنے وظیفے کو ختم کر دیں. اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں اور آپ لوگ گڑ گڑائیں, روئیں, سسکیں, جتنا رو سکتے ہیں روئیں. بے شک اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیں. اچھوں کی نقل کرنا بھی عبادت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں. روتے ہوئے دعا ہمارے نبی پاک مانگا کرتے تھے. اللہ والوں رونے والا چہرہ ہی بنا لو, رب اس چہرے سے راضی ہو جائے گا کہ میرے نبی کی یہ سنت پر عمل کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو تو یہ سنت کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ ہمارے نبی پاک رو کر مانگتے تھے, گڑ گڑا کے مانگتے تھے, ضد کرتے تھے اللہ پاک سے کہ اللہ تیرا وعدہ تھا تو مدد کرے گا, تیرا وعدہ تھا. بے شک وہ تو نبی تھے, ان کی تو ہر دعا قبول ہے, پھر بھی وہ کیوں اس طریقے سے دعا مانگ رہا ہے؟ گویا وہ تعلیم دے رہے ہیں اپنی امت کو کہ جب پریشان ہو رو کر گڑ گڑا کے مانگو, وہ رب ہے, وہ دے گا, وہ تمہارے الفاظوں کو سن کر خوش ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انگریز اتنی ترقی کر رہے ہیں, ارے بھائی اللہ پاک سننا ہی نہیں چاہتا ان کو. وہ جب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ عطا کر دے, وہ جیجس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ عطا کر دے, رب بولتا ہے ان کی آواز نہیں سننی, مجھے نہیں سننا, دے فرشتوں دے جاؤ ان کو دے دو, ان کو میرے پاس آنے ہی نہیں دو, ان کو پکارنے ہی نہیں دو. اور جب ایمان والا کہتا ہے تو رب کی جو رحمتیں ہیں وہ جوش میں آ جاتی ہیں, اور رب کہتا ہے کیا ہے فرشتوں ابھی نہیں دینا, ابھی رک جاؤ, اس کو تھوڑا اور تڑپنے دو, مجھے اچھا لگ رہا ہے, میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے, میرا بندہ آہوزاری کر رہا ہے, اس نے دیکھا نہیں ہے مجھے, وہ بن دیکھے ایمان لے آیا مجھ پہ, نہ اس نے مجھے دیکھا نہ اس نے میرے نبی کو دیکھا, صرف اس نے یہ دیکھا تعلیمات ہیں اور اس نے یقین کر لیا. میرے بھائیوں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, مقدروں کی معراج ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.